قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ECL کا ڈبیٹ بھی ٹویٹ کیا۔ اچھا ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب لیڈر آف دا ہاؤس خود ہاؤس میں موجود ہوتا اور یہاں بات کرتے، منہ پہ بات کرتے تاکہ میں منہ پہ جواب دے سکتا، مگر اتنا ہمت نہیں ہے ہمارا وزیر اعظم صاحب۔ یہ ہٹاتے ہیں نہیں ہٹاتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی مجھ پہ احسان نہیں کرتے ہیں۔ فریڈم آف موومنٹ جو ہے ایک انسانی حقوق ہوتے ہیں، اور انسانی حقوق کا پاسداری ایک جمہوری حکومت کرتی ہے۔ جمہوری حکومتیں انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، کٹ پتلی حکومتیں اور بے نامی وزیر اعظم احسن صاحب آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ہے؟ تو احترام نہیں، ہمارے پاس نوٹیفیکیشن نہیں ہے، میں معذرت چاہوں گا جی پلیز۔ انسانی جسٹ ون منٹ، میں تھوڑا ہمیں آفیشلی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا ابھی۔ نو کراس ٹاک پلیز، آپ if you don't mind پلیز۔ نہیں وہ ہمیں نہیں آیا، ابھی نہیں آیا، معذرت سے میں معافی چاہوں گا بس۔ نہیں ابھی نہیں ملا ہمیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، تھینک یو جی بلاول صاحب پلیز۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومتیں جو ہے ان کو انسانی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز جو ہے جب سے ہمارا آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہے اس عہدہ کو سنبھالا ہے، تب سے ہمارا سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز جو ہے وہ کافی عام ہوئے ہیں۔ ہر پاکستانی کے منہ پہ جو ہوتا ہے سپریم کورٹ میں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، نیوز میں بھی آتا ہے۔ تو ہمیں جب سپریم کورٹ نے ہمارا کیس کا پروسیڈنگز کے دوران اٹارنی جنرل پاکستان بھی موجود تھے، ہمارے وکلا بھی موجود تھے، پاکستان کے سینئر جرنلسٹ موجود تھے، اور کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم کیا تھا کہ میرا نام کو ECL سے ہٹایا جائے، JIT رپورٹ سے ایکسپنج کیا جائے۔ ایکسپنج کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہاں نہیں رکا، چیف جسٹس صاحب نے ایک فرد کو بلایا تھا جو JIT پہ تھا، اور اس سے پوچھا کہ آپ نے کس کے کہنے پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا نام اس JIT رپورٹ میں شامل کیا۔ اس سوال کا جواب unfortunately the answer to that question is not present in the written order, and the written order prima facie seems to be different to the orders passed by the Chief Justice of Pakistan in a court of law۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے، ہم اس پہ مل کے تفصیلی بات دیں گے، لیکن میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ ایسا کوئی بات ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرا فیصلہ آیا ہے ہمارا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا بھی تفصیلی آرڈر نہیں آیا ہے، تو جب تک تفصیلی آرڈر نہیں آتا میں تفصیل میں تو بات نہیں کر سکوں گا۔ لیکن نیوز میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ سندھ کے جو ہاسپٹلز ہیں جیسے کہ JPMC ہے، NICH ہے اور NICVD ہے، یہ ادارے جو ڈیولوشن کے بعد سندھ حکومت نے ورلڈ کلاس ادارے بنائے ہیں۔ اسپیکر صاحب میں آپ کو NICVD کا ایگزامپل دے دوں۔ 18ویں آئین سے پہلے ان کا چھوٹا بجٹ تھا اور وہ چندہ پہ چلتا تھا، اور وہاں آپ کو دل کی جو مرض ہے اس کی علاج کے لیے وہ مہنگا ترین علاج ہے مسٹر اسپیکر۔ لیکن جب سے ڈیولوشن ہوا اور سندھ حکومت نے NICVD کا بجٹ بڑھایا، NICVD جیسے اداروں کو 100% مفت بنایا، تب سے یہ ادارہ مسٹر اسپیکر پورا دنیا میں in all of the world, in all of South Asia, it is the largest free of cost health service, Mr. Speaker۔ یہ کراچی کا سندھ حکومت کا پاکستان کا کارنامہ ہے، اور
یہ جو ہاسپٹل ہے ہم نے نہ صرف جو کراچی میں موجود ادارہ تھا اس کو فعال کیا، مگر ہم نے سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں بھی یہ ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جہاں دل کا بالکل مفت علاج ملتا ہے۔ تو اگر واقعی ہی سپریم کورٹ نے اپنی پورا ریجن آرڈر میں یہ ادارے سندھ سے چھینے ہیں تو پھر میرے لیے مشکل ہوگا سندھ کے عوام کو سمجھانے میں کہ یہ تو وہ سمجھیں گے یہ 18ویں ترمیم پر حملہ ہے، یہ سمجھیں گے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے جو اس ہاؤس میں ہوتے ہیں، فیصلے جو 2/3 میجورٹی سے زیادہ سے پاس ہوتے ہیں، وہ ایک فرد یا دو نان الیکٹڈ فرد ایک سٹروک آف دی پین سے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے جمہوریت میں مسٹر اسپیکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی ڈیٹیل کافی فیصلہ آیا ہے سیریس اس کے اوپر؟ ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے بھی کہ نہیں آیا؟ مسٹر اسپیکر میں نے کہا ہے کہ ریٹن آرڈر نہیں آیا ہے، ریٹن آرڈر نہیں آیا ہے، لیکن لائرز اور جب ریٹن آرڈر آئے گا میں اپنا تفصیلی اپینین بھی دوں گا، لیکن میں اپنے عوام کا شک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسٹر اسپیکر، کیونکہ یہ کافی سیریس ایشو ہوگا مسٹر اسپیکر۔ میں کیسے ان کو منہ دوں گا؟ آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ پورا دنیا گھوم رہے ہو چندہ مانگنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، آپ کہاں سے 14 بلین روپیز پیدا کریں گے میرا کراچی کا NRCVD کو چلانے کے لیے؟ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے مسٹر اسپیکر تو ان کو گارنٹی دینا پڑے گا کہ یہ 14 بلین روپیز دیں گے تاکہ یہ مفت علاج جاری رہے گا۔ اور آج تک تو پیسہ سندھ کے عوام نے ان ادارے پہ خرچ کیے، میں اس کا بل فائنانس منسٹر کو بھیجوں گا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے مسٹر اسپیکر۔ اس پہ بھی میں بہت سرپرائزڈ ہوں۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن جماعتوں نے 2 دن پہلے ایک ملاقات میں ایک میٹنگ میں بڑے اہم فیصلے کیے تھے۔ ایک کنسنسس پیدا ہوا کہ اس ملک کے عوام کی جو معاشی حقوق ہے، اس ملک کے عوام کی جو انسانی حقوق ہے، اور اس ملک کے عوام کے جو جمہوری حقوق ہیں، ان پہ اپوزیشن کے تمام جماعتیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مسٹر اسپیکر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جو الائز ہیں وہ بھی ہم پہ ان پرنسپل سٹانس پہ ہمارے ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا بھی آئے گا مسٹر اسپیکر جب طریق انصاف بھی ہمیں ان ایشوز پہ ساتھ دیں گے۔ یہ ملک کے مفاد کے ایشوز ہیں، ہم اپنے معاشی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ صوبے اپنے معاشی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ جد و جہد کے بعد آپ کے صوبے سے مسٹر اسپیکر، آپ کے صوبے سے نسلوں سے لوگ احتجاج کر رہے تھے صوبائی حقوق کے لیے، وہ حقوق ملے ہیں۔ کوئی پاکستانی وہ حقوق واپس نہیں چھین سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھینے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں مسٹر اسپیکر کہ پاکستان has made many advances۔ ہمارا ینگ ڈیموکریسی ہے، لیکن ہمارا ینگ ڈیموکریسی نے ایک پورا سویلین حکومت نے 5 ٹرم مکمل کر لیا، اور یہ تاریخی اچیومنٹ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا، ایک دوسرا حکومت آیا، انہوں نے بھی اپنا پورا 5 سال مکمل کیا، اور اب دوسرے ایک جماعت نے اپنا حکومت بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارلیمان جو ہے یہ بھی اپنا پورا 5 سال مکمل کرے گا، اور یہ ایک تاریخی کامیابی ہوگا جمہوریت کے لیے۔ لیکن اس دوران مسٹر اسپیکر اگر کسی طرف سے کسی طرح بھی حملہ ہوتے ہیں ہماری جمہوری حقوق پہ، ہمارے معاشی حقوق پہ اور ہمارے انسانی حقوق پہ، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مراد سعید صاحب پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، جو بلاول بھٹو صاحب نے ابھی گفتگو کی ان کی میں تفصیل سے جواب بھی دیتا ہوں، لیکن جو فاٹا کہ ہمارے آنریبل ممبر نے